موضوع بحث قادیانیت ہے۔ آج ہم اس تحریک کی نشو و نما کی ہر منزل اور اس کے ارتقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے، بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا، اور یہ جائزہ ایک غیر جانبدار محقق اور طالب حق کا ہوگا۔ سکھ حکومت کے آخری عہد میں سن 1839 یا 40 میں ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا۔ نام غلام احمد رکھا گیا، باپ کا نام غلام مرتضی تھا، اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ، ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ عہد شباب میں مرزا صاحب نے سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں 4 سال ملازمت بھی کی ہے۔ حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں، مثلا درد سر کا درد رہنا، دوران سر، چکر آنا، تشنج قلب، اور ڈائیبٹیز تو اتنا شدید تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات 24 گھنٹے میں 100 بار پیشاب ہو جاتا تھا۔ گویا عوارض ضعف جتنے بھی ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کے شامل بدن اور شامل حال تھے۔ مرزا صاحب کافی ذہین تھے، اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا، یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے۔ لیکن ان کی تحریروں کو بغور پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے گا کہ حضرت کے رخش قلم کی جولانیوں کا جو میدان ہے، وہ میدان صرف وفات مسیح موعود، نبوت کا جریان، اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمت جہاد رہا کہ جہاد حرام ہے۔
اس تحریک قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مختصر سوانحی خاکہ تھا جو میں نے پیش کیا. انہوں نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا. آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وفات مسیح کے تعلق سے جتنی آیات ہیں ان کی تعویل اور تحریف کی، اور احادیث کا ابطال کیا، رد کیا. اس لیے کہ ان کے رد اور ابطال کے بغیر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا بڑا ہی مشکل تھا. تو پہلے دور میں انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا، دوسرے دور میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رو مثلا مسیلمہ کذاب، اسود انسی جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کا قلم طرح طرح کی مذبوحی حرکتیں کرتا رہا. آئیے یہ دیکھیں کہ سچ مچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میں نے سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراً بول اٹھے گا کہ سچ مچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تحلیل اور اینالیسس کی طرف چلتے ہیں. غور فرمائیے، آیت کریمہ میں 4 ٹکڑے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چاروں ٹکڑوں میں آپس میں اتنا گہرا ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کے وجدان پھڑک نہیں مہک اٹھتا ہے. پہلا ٹکڑا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر کے اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ زید کے جو ہے باپ نہیں، لیکن یہ اس کا سطحی مفہوم ہے. حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی. اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دیجیے. آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی، نرینہ کی قید لگا لیجیے، نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی. اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ مشن پھیلائے گا کون؟ اسی وجہ سے ولیکن لایا گیا. عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدراک کے لیے آتا ہے. اور ہم نے نحو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑھا ہے کہ ولیکن للاستدراک، یا ولیکن للاستدراک. اور استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لدفع توہم الناشی من الکلام السابق. کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے یہ. تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی
تو آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ یہ وہم پیدا ہوا، لہذا لاکنہ سے اس وہم کو دفع کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی، مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، یہ آپ کے مشن کو لے کر بڑھے گی۔ کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں؟ جی ہاں، یہ دلیل لے لیں۔ دلیل اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم اذا دخل احدکم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة، رواہ النسائی فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر نسائی میں لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں۔ یہ انما کا مفاد ہے، انما انا لکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں۔ اعلمکم، میں تم کو سکھلاتا ہوں۔ کیا سکھلاتا ہوں؟ یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو منہ کرے اور نہ تو پیٹ کرے، اور دوسری چیز دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور آپ کہتے تھے کہ بھئی استنجے کے لیے 3 ڈھیلے لے لیا کرو، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور آپ نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی آدمی ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرے۔ مستدل یہ ہے کہ انما انا لکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں، تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے، اور ولیکن رسول اللہ کہہ کر کے اسی وہم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہے گی، کہ آپ کا مشن کون چلائے گا، مشن کو آگے کون بڑھائے گا۔ اس وہم کو دور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر وہ خاتم النبیین لا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ امت کثیر ہوگی۔ کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے، جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے گی۔ تو گویا ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی، اور ولیکن رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہوں گے، آپ کے روحانی بیٹے آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور وہ خاتم النبیین سے روحانی اولاد کی کثرت کا بیان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خاتم النبیین کی تشریح کریں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آخر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا ربط ہے؟ اس کا ربط در حقیقت حضرت امام ابن کثیر نے بتایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ کیا بات ہے، ہر چیز کا جو عالم ہو وہ عالم ہوتا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کا عالم ہے، تو عالم ہوا نا، ایک ہوتا ہے جاننے والا، ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا، تو وہ عالم ہوا۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قولہ عز وجل اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے، کس کو رسالت دی جائے۔ گویا
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا، وکان اللہ بکل شیء علیما سے۔ اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت علم کے اندر تصرف کرتا ہے، اور یہ سراسر شرک ہے، لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے۔ یہ ربط ہے وکان اللہ بکل شیء علیما کا نے پہلے 3 ٹکڑوں سے، اور اس پر اضافہ کیا ہے امام ابن کثیر نے کہ فہذہ الآیۃ نص، یہ آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیت نص ہے کس باب میں؟ فی انہ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آگے لکھتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ فَلَا رَسُولَ بَعْدَ، کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں، بالطریق الاحرى والاولا، اولا اور احرا طریقے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مقام الرسالتی خاص من مقام النبوہ فکل رسول نبی ولا ینعکس، فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسالت نبوت سے اخص ہے، مقام نبوت مقام رسالت اخص ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا، الٹا نہیں، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی۔ در حقیقت میں نے ان 4 جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ معتبر مانی جائے گی۔ آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے؟ یہ حدیث دیکھیں، وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان وانه سيكون في امتي 30 كذابا كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن میں لائے ہیں، راوی حضرت ثوبان ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ ان کی طرح بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، اور یہ 30 جھوٹے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور آپ نے آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر کر دی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں لا نبی بعدی، نبی نکرہ ہے اور لا حرف نفی ہے، اور نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی عکسی نبی آنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا۔ چلیے ایک حدیث پاک اور ملا لیں، بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح وعن الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس والعاقب وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت جبیر بن مطعم ہیں. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے. اور میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا. اور میں حاشر ہوں، لوگ میرے ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے. اور میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تفسیر آپ نے فرمائی والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ جس کے بعد نبی نہیں ہوتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی نکرہ تحت نفی ہے. لیسا یہ حرف نفی ہے اور نبی نکرہ ہے. نکرہ تحت نفی آیا، عموم کا فائدہ اس نے دیا، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے. بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. اس حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے. تمہید یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا اس دنیا میں آئے. ان کے خاندان اور ان کی نسل کی ابتدا میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں تھی، عہد طفولیت میں تھی. زندگی ارتقا پذیر رہی، ترقی کرتی رہی، اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ زندگی عہد طفولیت کو پار کر کے عہد شباب میں آ گئی. اب زندگی کامل ہو گئی، انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا، انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں ترقی کے اوج کمال کو پہنچ گئی. لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیجا جائے، اب کوئی کامل شریعت بھیجی جائے، اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے، کامل فلسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کامل نبی، کامل شریعت، کامل دستور حیات لے کر کے آئے. اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اس آیت کریمہ کو اس تناظر میں دیکھا ہے، شاید آپ متفق ہیں. ایک نقطہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی عقلیں خام رہیں، انسانوں کا شعور ناپختہ رہا، انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں خام رہیں، اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی، وہی آتی رہی، پابندیاں لگاتی رہی. ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے، اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے. لہذا خاتم النبیین کو بھیج کر کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئی. اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی. یہ مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت امت کا جو حق ہے مذہبی اس کو سلب کرتا ہے. کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو
سلب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقا پذیر رہی، عہد شباب میں پہنچ گئی، کمال تک پہنچ گئی، اور ایک کامل شریعت دے دی گئی۔ اب دیکھیے کہ آپ کا عہد ایسا ہے کہ آپ کی بعثت کا ایک سرا تو اس آخری عہد سے ملا ہوا ہے، اور دوسرا سرا قیامت سے ملا ہوا ہے، بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے۔ دلیل اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا والساعة كهاتين رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الرقاق میں لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت، بعثت انا والساعة، میری بعثت، وہی میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بعثت کا ایک سرا آخری عہد سے متصل ہے اور دوسرا سرا قیامت سے متصل ہے۔ بعثت انا والساعة كهاتين، میری بعثت اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ کی بعثت کا پہلا سرا متصل ہے آخری عہد سے اور دوسرا سرا متصل ہے قیامت سے۔ بعثت انا والساعة كهاتين رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ یہ بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں، ورنہ لازم آئے گا، اور کوئی ماہر نفسیات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سائیکولوجی کا طالب علم اس بات کو ماننے کے لیے تیار کہ زندگی ہمیشہ عہد طفولیت میں رہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نبی ہمارے خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یہ مطلب ہے۔ لہذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ ان کا آنا تو مقدر ہے، وہ تو آئیں گے، چوتھے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، تو ایک نبی تو آ رہا ہے نا۔ تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، آپ قیامت تک کے نبی ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں، کیا فرق پڑتا ہے، ان کو تو نبوت پہلے مل ہی چکی ہے، کوئی استحالہ نہیں ہے۔ جس طرح کسی ملک کا حکمراں کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہ حکمراں نہیں رہتا، حکمراں ہے وہ۔ مثلا ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائم منسٹر نہیں رہے گا، پرائم منسٹر ہے، حکمراں ہے، مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں، وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا اور نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بدیہی مثال ہے، ایک صاف اور ستھری مثال ہے
کہ کسی دیش کا حکمراں کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمراں ہے وہ، مگر جہاں گیا ہے، جس دیش میں گیا ہے، وہاں جا کر وہاں کے قوانین کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قوانین وہاں نافذ نہیں کر سکتا۔